اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ یہ سورہ ہا میم عین سین قاف ہے۔ اللہ غالب اور حکیم اسی طرح تمہاری طرف وحی کرتا ہے، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتا رہا ہے، انہی مطالب کے ساتھ اور اسی طریقے سے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت کے مارے اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے وہ تو اپنے پروردگار کی خشیت کے سبب سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سنو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اسی طرح جیسے کہ بیان ہوا، ہم نے ایک عربی قرآن تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، خاص کر اس دن سے خبردار کر دو جو سب لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے لوگوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی، لہٰذا اب وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں، تو ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم جن چیزوں میں بھی کوئی اختلاف رکھتے ہو، خواہ وہ توحید ہے یا آخرت، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ وہی زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے جنس سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ اس مزرعے میں تمہاری تخم ریزی کرتا ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، اور جس کی وحی اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تم جس چیز کی طرف ان مشرکوں کو بلا رہے ہو کہ یہ خدا کو ایک مانے، وہ ان پر بہت شاخ گزر رہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، لیکن اپنی طرف آنے کی راہ وہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یہ جو ان پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، یہ صحیح علم اپنے پاس آ چکنے کے بعد محض آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے متفرق ہو گئے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے
اگر ایک مقرر مدت تک مہلت کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ پھر یہی نہیں، ان کے بعد جو خدا کی طرف سے اس کی کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ سو اے پیغمبر، تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ تم نہیں مانتے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں اس کے بعد کہ ان کی طرف سے اس کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے، اور ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ تم کو کیا پتہ کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اس کے لیے وہی جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہے۔ سنو، جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اس پہ کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ ان کو یہ ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ان کی نافرمانی کے باوجود
وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور یہ اس ڈھیل سے بے خوف نہ ہو، اس لیے کہ وہ بڑی قوت والا ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ لوگوں، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے برکت عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کا حصہ اسے دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ خدا کا دین تو وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں نے خدا کے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن خدا نے نہیں دیا ہے؟ یہ ایسی جسارت ہے کہ اگر فیصلے کی بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اس طرح کے ظالم ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تم ان ظالموں کو اس دن دیکھو گے کہ اپنی کمائی کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کے رہے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ بہشت کے باغیچوں میں ہوں گے، ان کے لیے جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ بڑا فضل در حقیقت یہی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، میں تو بس قرابت کی محبت ہے جس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اور کہہ دو کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیکی میں اس کے لیے بھلائی کو بڑھا دیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سراسر ہماری عنایت ہے۔ سو اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے اور چاہے تو اپنی یہ عنایت جاری رکھے، جبکہ اللہ تو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا اور حق کو ثابت کر رہا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ یہ اس کی طرف بڑھیں کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن
فضله والكافرون لهم عذاب شدید۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے صلے میں وہ ان پر اپنا مزید فضل فرمائے گا، رہے یہ منکرین تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ خدا نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہی ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو بالکل ہی کھول دیتا تو وہ زمین میں ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک حساب کے ساتھ جو چاہتا ہے ان کے لیے اتارتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، وہ ان کا نگران حال ہے، بلکہ وہی ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، اور وہی سب کا کارساز اور ستودہ صفات ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ یہ اس کی وعید کو مذاق نہ سمجھیں، زمین اور آسمانوں کی پیدائش اسی کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جاندار بھی جو اس نے ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے ہیں، اور وہ انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے جب وہ انہیں اکٹھا کرنا چاہے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ لوگو، جب خدا سے بغاوت کر دیتے ہو تو دنیا میں بھی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے، یہ اس لیے کہ تم اس سے یاد دہانی حاصل کرو، ورنہ تم روئے زمین پر کہیں اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، اور اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی کارساز ہوتا ہے نہ مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن محیص۔ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح ہی پر ٹھہرے رہ جائیں۔ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہو، یا ان کے اعمال کی پاداش میں ان کے جہازوں کو تباہ کر دے اور بہتوں سے درگزر فرمائے، اس لیے تباہ کر دے کہ ان سے انتقام لے، اور اس لیے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کٹ حجتی کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ سو جو کچھ تمہیں ملا ہے لوگو، وہ اس دنیا کی زندگی کی متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اور وہ کہ جو بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو ایسے لوگ ہیں کہ درگزر کر جاتے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی ہے اور نماز کا اہتمام رکھا ہے، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، اور ہم نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ اور وہ کہ جو بدلہ اس وقت لیتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جائے، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہاں، جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ البتہ جو صبر کریں اور معاف کر دیں تو بے شک یہی کام ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ یہ ظالم تو اب گمراہی میں پڑ چکے ہیں پیغمبر، اور جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے بعد پھر ان کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا۔ تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب سے دوچار ہوں گے تو حسرت سے کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ اس طرح دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے کہ ذلت سے جھکے ہوئے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقت میں خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہ ظالم یقیناً ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے، اور وہاں ان کے کوئی سرپرست نہ ہوں گے جو خدا کے مقابل میں ان کی مدد کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لوگو، اب بھی وقت ہے، تم اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اس پر بھی اگر اعراض کریں تو ہم نے اے پیغمبر تم کو ان پر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا ہے، تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال تو یہی ہے کہ اس کو جب ہم اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر لوگوں کے اعمال کی پاداش میں ان کو کوئی افتاد پیش آ جائے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں تو اس وقت انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ یہ جو چاہے کہیں، حقیقت یہی ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. انہیں اصرار ہے کہ خدا ان سے براہ راست کیوں کلام نہیں کرتا؟ ان سے کہو کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، الا یہ کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہو یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے اذن سے اور جو وہ چاہے وہی کر دے۔ یقیناً وہ بڑا ہی عالی مقام ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف بھی اے پیغمبر اسی طرح اپنے حکم کی روح وحی کی ہے۔ تم نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، مگر ہم نے اس کو روشنی بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ یقیناً اسی روح کا فیضان ہے کہ تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ سنو، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم۔ یہ سورہ حامیم ہے، یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے اس لیے کہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، نہایت بلند اور حکمت سے لبریز۔ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين۔ پھر کیا تمہاری تذکیر سے ہم صرف اس لیے صرف نظر کر لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم اپنی حجت پوری کریں گے۔ ہم نے اگلوں میں بھی کتنے ہی نبی رسول بنا کر بھیجے، تاہم جو نبی بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے ان کو کہ تمہارے ان منکروں سے کہیں زیادہ زور والے تھے ہلاک کر ڈالا، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔
اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے کہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ بستی کو حیات تازہ بخش دی، اسی طرح تم بھی ایک دن قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے یہ سب قسم قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو کہ ان کی پیٹھ پر اطمینان سے بیٹھو، پھر جب ان پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہم ایسے نہیں تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کر لیتے، یقیناً ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ یہ سب جانتے اور مانتے ہوئے بھی انہوں نے خدا کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اپنی مخلوقات میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کیں اور تم کو بیٹے دے کر نوازا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی تہمت خدائے رحمان پر رکھتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں پلتی اور مخاصمت کے موقعوں پر گویا بے زبان ہوتی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ ان پر افسوس، انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں بنا دیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی اب لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ ان کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے، یہ محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی کہ اپنی اس حماقت کے لیے یہ اس کی دلیل پکڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ان کے خبردار کرنے والے نے کہا، کیا اس کے باوجود بھی کہ اگر میں اس سے کہیں سیدھے راستے کی ہدایت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم لوگ جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ سو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ہم نے ان سے ان کی اس سرکشی کا انتقام لیا، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں تو یاد کریں جب ان کے ابو الآبا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ جنہیں تم پوچھتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں، میں صرف اسی کو پوچھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، سو کچھ شک نہیں کہ تم سے برات کے بعد اب وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم نے یہ بات ایک روایت کی حیثیت سے اپنے بعد والوں میں چھوڑی تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ نہیں، یہ اس سے ناواقف نہیں تھے،
بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، پھر لمبی مدت گزری اور ان کے دل سخت ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور ایک پیغمبر بھی جو دین سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے۔ یہ حق جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا تیرے پروردگار کی رحمت یہی تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک کے درجے دوسرے پر بلند رکھے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ کہ اس پر مغرور نہ ہو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے اور کوئی ایمان پر نہیں رہے گا، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہو رہے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے، اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، بلکہ چاندی ہی نہیں سونے کے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہیں، اور آخرت اے پیغمبر تیرے پروردگار کے ہاں صرف ان کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ ان پر افسوس، یہ رحمان سے غافل ہیں، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ شیاطین اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس طرح کا ہر شخص جب ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی، سو کیا ہی برا رفیق ہوگا۔ کہا جائے گا لوگو، جب تم نے دنیا میں اپنی جان پر ظلم ڈھائے ہیں
تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ اب تم لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں اے پیغمبر، پھر کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور ان کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ اب اگر ہم تمہیں اٹھا بھی لیں تو یہ چھوٹ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم ان سے لازماً بدلہ لیں گے، یا جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے وہ تمہارے اس دنیا میں ہوتے ہوئے تم کو لا دکھائیں تو اس میں بھی کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سو انہیں چھوڑو اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً تم ایک سیدھی راہ پر ہو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور آگے تم سب کو اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تم سے پہلے ہم نے اپنے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان کی طرف بھیجا تھا، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم ایک پر ایک جو نشانی بھی انہیں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ اے ساحر، اپنے پروردگار سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اب ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب وہ عذاب ہم ان سے ٹال دیتے تو اسی وقت وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ
ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ اس سے جب لوگوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی تو فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں بھی کہ میرے نیچے بہہ رہی ہیں؟ پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ بہتر ہے یا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ایک بے وقت آدمی ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ اگر یہ پیغمبر ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے لیے اوپر سے سونے کے کنگن اترے ہوتے یا اس کے ساتھ پرے باندھے ہوئے فرشتے آتے؟ سو اس نے اپنے قوم کی عقل کھو دی اور وہ اس کے کہے میں آ گئے۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، چنانچہ اپنی نافرمانیوں سے جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا اور ان کو ایک قصہ ماضی اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اور جب انہی حقائق کی یاد دہانی کے لیے ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیرو بھی تو اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں، پھر ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ تمہارے سامنے یہ بات محض کج بحثی کے لیے اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ ایک بندہ ہی تھا جس پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو اپنی قدرت کی ایک مثال بنایا، اور تمہیں کیا خبر کہ ہماری قدرت کس قدر بے پایاں ہے؟ اگر ہم چاہتے تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہاری جگہ آ جاتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ یقیناً وہ قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے، تو اس کے برپا ہونے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تم کو اس راہ سے روکنے نہ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ
اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ هذا صراط مستقیم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ اور یاد رکھو کہ جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تھا تو اس نے یہ دعوت دی تھی کہ لوگو میں تمہارے پاس حکمت لے کر آ گیا ہوں، اس لیے کہ تم کو دین کی حقیقت سمجھا دوں، اور اس لیے کہ میں تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر اتنی واضح ہدایت کے باوجود اس کے پیروؤں کے اندر سے بہت سے گروہوں نے فرقے پیدا کر لیے، سو تباہی ہے ان کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی، جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، یہ تو قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ یکایک ان پر آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ انہیں بتاؤ کہ اپنے شریکوں کے بھروسے پر نہ رہیں، اس دن خدا سے ڈرنے والوں کے سوا تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون۔ میرے بندو، آج نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ تم آزردہ خاطر ہوگے۔ یہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، تم اور تمہارے ہم مشرب سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کی رکابیاں اور سونے کے پیالے گردش میں ہوں گے، اور اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو دل کو بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہوں گی، اور ان کو مژدہ سنایا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو، اور تمہارے لیے اس میں کثرت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون۔ یہ مجرمین البتہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔
ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور یہ جہنم کے داروغے کو پکاریں گے کہ اے مالک، کوئی ایسی صورت ہو کہ تیرا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، اب تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ قریش کے لوگو، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں اکثر کا حال یہ ہے کہ حق سے بیزار ہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے؟ تو یقیناً ہم بھی ٹھان لیں گے۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر کے خلاف ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتادے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں۔ قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر خدا رحمان کی کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں گا۔ زمین اور آسمانوں کے پروردگار، عرش بری کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، سو ان کو چھوڑو، یہ بلفضولی اور ہنسی مسخری کر لیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے دوچار ہو جائیں جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ وہی اکیلا آسمان میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ اس کو جانتے بھی ہوں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں؟ اور وہ اپنی اس بات سے گواہی دیں گے کہ اے رب، یہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، سو ان کو نظر انداز کرو اور کہہ دو کہ میرا سلام ہے، پھر یہ ان قریب جان لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص ہمارے حکم سے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ خاص تیرے پروردگار کی رحمت سے ہم ان لوگوں کی طرف رسول بھیجنے والے تھے۔ یقیناً وہی سمیع و علیم ہے۔ اس پروردگار کی رحمت سے جو زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار جو پہلے گزر چکے ہیں۔ بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ نہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ سو اس دن کا انتظار کرو اے پیغمبر جب آسمان صریح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رب ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کے لیے نصیحت کہاں؟ ان کے پاس تو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والا رسول آ گیا تھا، اس پر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہہ دیا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ ہم کچھ دیر کے لیے یہ عذاب تم سے ہٹائے دیتے ہیں، مگر تم لوٹ کر وہی کرو گے جو تم کرتے رہے تھے۔ یاد رکھو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے وہ دن ہوگا کہ ہم پورا بدلہ لے کے رہیں گے۔
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی ہم نے آزمایا، اور ان کے پاس اسی مقصد سے ایک معزز رسول آیا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے ایک واضح حجت پیش کرتا ہوں، اور متنبہ ہو جاؤ کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو بنی اسرائیل کو جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے میری راہ چھوڑ دو۔ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون۔ ان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا تو بالآخر اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا، اچھا تو میرے بندوں کو رات ہی رات میں لے کر نکل جاؤ، اور آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور ہاں دریا سے گزرنے کے بعد اس کو پرسکون چھوڑ دینا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ اب غرق ہونے والا لشکر ہیں۔ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ یہ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور عیش کے سر و سامان اپنے پیچھے چھوڑ گئے جن میں یہ مزے کرتے تھے۔ اس طرح کے مجرموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اس طرح ذلیل کر دینے والے عذاب سے نجات دی تھی، فرعون سے۔ یقیناً وہ بڑا ہی سرکش تھا، حد سے گزر جانے والا تھا، اور ان کو دیکھ سمجھ کر دنیا والوں پر ترجیح دی تھی،
اور ان کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی تھیں جن میں ان کے لیے کھلا ہوا انعام تھا۔ ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا ان كنتم صادقين۔ یہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا پہلی دفعہ کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ سو ایمان والو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا لاؤ۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ یہ کس بل بوتے پر ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں؟ ان سے پوچھو یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ ہم نے ان کو ہلاک کر مارا اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح کے مجرم لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک غایت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، مگر ان کی اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، ہاں مگر وہ جن پر اللہ رحم فرمائے، یقیناً وہی زبردست ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ زقوم کا درخت اس دن گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ پیٹ میں کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور رگیدتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، اسے چکھو، تم ہی ہو کہ بڑے زور والے بڑے عزت دار بنے رہے۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین
كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ خدا سے ڈرنے والے البتہ امن کی حالت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی شان یہی ہوگی۔ اور ہم ان سے غزال چشم گوریاں بیاہ دیں گے، وہاں نہایت اطمینان کے ساتھ وہ ہر طرح کے میوے منگا رہے ہوں گے۔ پہلی موت کے بعد جو دنیا میں آ چکی، وہ اب اس میں کبھی موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ ان کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، یہ خاص تیرے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ سو انہیں اسی قرآن سے یاد دہانی کرتے رہو اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو تمہاری زبان میں نہایت موزوں بنایا ہے، اسی لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر بھی نہیں مانتے تو تم بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔